علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 45۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین، وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اذا، جب، لقیتم، تم ملاقات کرو، تم لڑائی کرو، فئۃً، کسی جماعت سے، فاثبتوا، پس تم ثابت قدم رہو، واذکروا، اور تم یاد کرو، اللہ کو، کثیرا، بہت، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، فلاح پا جاؤ، وَأَطِیعُوا، اور تم اطاعت کرو، اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور تم آپس میں جھگڑو نہ، فَتَفْشَلُوا، پس تم کمزور پڑ جاؤ گے، پھسل جاؤ گے، وَتَذْهَبَ، اور ختم ہو جائے گی، رِیحُکُم، تمہاری ہوا، قوت، طاقت، وَاصْبِرُوا، اور تم صبر کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، مع، ساتھ، الصابرین، صبر کرنے والوں کے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو، جب تم کافروں سے لڑائی کرو، فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، پس تم ثابت قدمی دکھاؤ اور اللہ کو بہت یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم، اور تم آپس میں نہ جھگڑو، پس تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور تم صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت المبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جنگ کے آداب سکھائے ہیں کہ کافروں سے جب تمہاری گتھم گتھا ہو، مد مقابل ہو جاؤ، تو اس کے لیے کچھ آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا، تمہیں اللہ کی طرف سے کامیابی اور مدد ملے گی۔ اگر تم نے ان آداب کا خیال نہ کیا، پھر تمہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ فَاثْبُتُوا، ثابت قدمی دکھانی۔ ثابت قدمی دکھانے کا مطلب بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک رات مدینہ کے اندر لوگوں نے خوف محسوس کیا، مدینہ کے باہر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، تو سب لوگ گھبرا گئے کہ نہ جانے کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں گھوڑے سے واپس آ رہے تھے، اور اس گھوڑے کے اوپر زین، یعنی کہ جس کو ہم اپنی زبان میں کاٹھی بولتے ہیں، یعنی کہ وہ چمڑا یا وہ گدی وغیرہ جو گھوڑے کے اوپر رکھی جاتی تاکہ اس کی ہڈی وغیرہ چبھے نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے پر بیٹھے، بغیر زین کے وہ گھوڑا تھا، آپ واپس آ رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ لوگوں گھبراؤ نہیں، جاؤ آرام سے سو جاؤ سو جاؤ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بہادر پایا کہ آپ جیسا بہادر کوئی نہیں تھا کہ اکیلے ہی جا کر باہر سارا دیکھ آئے۔ آپ اتنے بہادر تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن، اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میرے اندر بزدلی نہ ہے۔ ایمان مومن آدمی بزدل نہیں ہوتا۔ اللہ پر یقین اور توکل اگر کامل ہو تو بزدلی مومن کے قریب بھی نہیں آتی۔ بڑے سے بڑے، مشکل سے مشکل معاملات کو وہ بڑی فراخ دلی سے وہ برداشت کر جاتا ہے، بزدلی نہیں دکھاتا وہ۔ تو پہلا سبق ہمیں یہ دیا کہ تم نے بزدلی نہیں دکھانی، بھاگنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، افواہیں نہیں اڑانی۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ بزدلی آ چکی ہے، وہ جی فلاں ایسے کر دے گا، فلاں کے پاس یہ طاقت ہے، فلاں کے پاس یہ وسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بس تم ثابت قدمی دکھاؤ،
چھوڑ دو تمہارے پاس اسباب ہیں کہ نہیں ہیں، تم نے صرف ثابت قدمی دکھا۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملنے کی آرزوئیں نہ کرو۔ کئی لوگ خواہشیں کرتے ہیں کہ جنگ لگے بڑا مزہ آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، فرمایا ایسی آرزوئیں نہ کرو۔ ہاں اگر تمہاری جنگ ہو جائے پھر تم نے دو کام کرنے ہیں، ایک ثابت قدمی دکھانی ہے اور دوسرا اللہ کا ذکر کرنا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ بزدلی اس وقت آتی ہے، شیطان کہتا ہو تو بچ جاؤ، تو مارا نہ جائیں کہیں۔ اس سے عظیم موت کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ جہاد کے میدان میں مارا جائے۔ مرنا تو ہے، یا تو جہاد کے میدان سے بچ گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہو، پھر تو بندہ کہے چلو جی میں جاتا ہی نہیں کیونکہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جب جہاد کے میدان میں نہ جانے والے بستروں پہ بھی مر رہے ہیں، اور شہید کی موت ایسی موت ہے جو کہ شرف اور اعزاز ہے، تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ موت برحق ہے، ڈرنے سے، بزدلی دکھانے سے موت پیچھے نہیں ہونے لگی، اور دلیری دکھانے سے موت پہلے نہیں آتی۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہے۔ تم نے ثابت قدمی دکھانی ہے۔ دوسرا کام تم نے یہ کرنا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم نے اللہ کا ذکر کرنا، اور ذکر خالی نہیں، کثیرا، بہت زیادہ۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک اللہ کا ذکر ہے اور ایک ذکر بہت زیادہ ہے۔ یعنی کہ تم نے اتنا اللہ کا ذکر کرنا ہے، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کو اپنا ذکر کتنا پسند ہے۔ کیفیت ایسی ہے کہ جان کی بنی ہوئی ہے، بندے کو اپنی جان جانے کا ہوتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر تو نے میرا ذکر زیادہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو ذکر بہت پسند ہے اپنا، اسی لیے اس نے موت کے قریب جب انسان ہوتا ہے تب کہا تو جتنا موت کے قریب آئے گا نا اتنا میرا ذکر زیادہ کرنا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب جہاد کے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے سے اللہ کی مدد آئے گی، تو عام جب ہم پریشان ہوتے ہیں، غم اور پریشانیاں کوئی آتی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی شیطانی اثرات آ گئے، تو جب اس وقت اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کا ذکر جب ہم کم کرتے ہیں نا تو پھر مشکلات آتی ہیں۔ جب اللہ کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ مجھے کل ایک سفر پر تھے تو ایک ساتھی کسی نیک عالم دین کا واقعہ سنا رہے تھے۔ وہ کہتے کہ وہ شاگرد ان سے شکوہ کرتے کہ ہمیں کوئی مسجد میں امامت کے لیے جگہ نہیں مل رہی، تو وہ کہتے اچھا اس طرح کرو، تم نے کل سے میری دکان پہ آ کے بیٹھ جانا ہے اور تم نے 10 سپارے روزانہ کے پڑھنے ہیں، کتنی تنخواہ لوگے؟ کہتے اس وقت کہتے 10,000 بڑی تنخواہ ہے۔ وہ کہتے تم نے روزانہ کے 10 سپارے پڑھنے ہیں اور تم نے آ کر میرے سے 1 مہینے بعد میری دکان پہ روزانہ 10 سپارے پڑھو اور اٹھ کے چلے جاؤ اور میرے سے مہینے بعد 10,000 روپے لے لیں۔ وہ کہتے ہیں میں خود یہ سن کے حیران ہوا کہ کتنے شاگرد ہیں، وہ کیسے کرتے۔ وہ کہتے جو بھی طالب علم آتا وہ 1 ہفتہ 10 دن قرآن مجید پڑھتا، اتنے میں اس کی جگہ بن جاتی کہیں تک۔ کوئی نہ کوئی مسجد والا آ جاتا جی ہمیں امام چاہیے۔ وہ پھر کیا کہتے؟ وہ کہتے تم جب سے قرآن سے دور ہو نا تمہارے اوپر مشکلات آتی ہیں، جب تم ذکر زیادہ کرتے ہو، قرآن زیادہ پڑھتے ہو، تمہاری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے وہ جتنے دن اس نے پڑھا ہوتا نا اس کو کہتے اتنی تیری مزدوری بنتی ہے نا، یہ لے قرآن کے۔ وہ کہتا نہیں میں نے نہیں لینا، نہیں تو لے، یہ تیرے اتنے دن بنتے ہیں، یہ لے۔ آپ اندازہ کیجئے یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو اور کثیرا، بہت کرو۔ آپ یقین مانیں آپ بڑی سے بڑی پریشانی میں آنا، آپ قرآن کی تلاوت زیادہ کر دیں، قرآن زیادہ پڑھنا شروع کر دیں۔ قرآن کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم نے تو قرآن کو قسمیں اٹھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ آج بھی اگر قرآن سے مسلمان پکی طرح جڑ جائے نا تو سارا کچھ اس قرآن کے اندر ہے۔ آپ کے بکھرے ہوئے معاملات کا میرا اللہ تعالیٰ اس قرآن کی کثرت تلاوت سے پورا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میرا کام میرے بولے بغیر ہو جائے، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں میں لا کر آپ کی ضروریات پوری کروائے گا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور جنگ جیتنا چھوٹی بات ہے، لیکن کامیابی کا مجدہ اور کامیابی کا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سرٹیفکیٹ دیا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، جو کامیاب ہو گیا وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ جنگ تو ایک موقع پر جیتی جاتی ہے،
لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہ کام کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور ثابت قدمی، استقامت، دین پر، قرآن پر، نمازوں پر، ان چیزوں پر استقامت، یہ انسان کی فلاح کے لیے ہے۔ دو آداب ہو گئے، ایک ادب ثابت قدمی، دوسرا اللہ کا ذکر اور بہت زیادہ۔ تیسرے نمبر پہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم نے جنگ کے میدان میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی۔ اکثر ایسے ہوتا ہے جہاد کے اندر جو جلدی کامیابی نہیں نہ ملتی، اس کی بہت بڑی وجہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی۔ جنگ احد کے اندر دیکھیں آپ، یہ دنیا کے عظیم لوگ جمع تھے، لیکن ایک غلط فہمی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی ہو گئی، اس کی سزا کتنوں کو بھگتنی پڑی۔ جب صحابہ کرام سے جہاد کے میدان میں ایک غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں تو کامیابی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، قریب آتی فتح پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ تو آج کے دور میں جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہوں گی تو پھر ایسا تو ہوگا۔ واللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کو فتح میں رکاوٹ ہے، وہ سوچیں کہ نافرمانی کہاں کہاں پہ ہو رہی۔ بعض دفعہ ایک بندہ جہاد بھی کر رہا ہے، جہاد کے لیے قربانیاں بھی دے رہا ہے، خون بھی بہا رہا ہے، مال بھی بہا رہا ہے، جان بھی دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں وہاں پر نافرمانی کر رہا ہے، اسی لیے اللہ کی مدد کٹتی ہے۔ پھر بعض دفعہ وہ فتح جو اللہ 2 دنوں میں بھی دے سکتا تھا، وہ سالوں میں چلی جاتی ہے، اس کو پھر 10 20 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تعلیم یہ دی کہ جب کافروں سے جہاد کرنا ہے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی، نہیں تو فتح پیچھے ہٹ جائے گی۔ اور چوتھا سبق یہ دیا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑنا نہیں ہے۔ جہاد کرتے وقت آپس میں جھگڑنا نہیں ہے۔ جب تم آپس میں جھگڑنا شروع کر دو گے نا تو اس کے نقصانات، نمبر 1 فَتَفْشَلُوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، جو قوم خود میں جھگڑنا شروع کر دیتی ہے وہ باہر پھر نہیں لڑ سکتے۔ باہر اس وقت تک لڑا جاتا ہے جب تک آپس میں لڑائیاں نہیں ہوتی، جب آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں پھر باہر کچھ نہیں ہوتا۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا کے اکھڑنے کا مطلب تمہاری قوت کمزور پڑ جائے گی۔ کافروں کو تمہارے بارے میں جو ہے وہ آسان ہو جائے گا انہیں پکڑنا، کہ اچھا یہ مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، اس گروہ کو پیچھے سے سپورٹ کر کے اس کے خلاف لڑاؤ، پھر دونوں کمزور ہو جائیں گے، ہم دونوں کو پکڑ لیں گے۔ اور 5واں سبق یہ دیا وَاصْبِرُوا، اور تم نے صبر کرنا، جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا، صبر کرنا۔ یہ 5 آداب بتائے جہاد کے، جب یہ چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد تم سے دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو جہاد کے لیے بتایا، لیکن اس کے علاوہ اپنی روزمرہ زندگی کے اندر بھی، گھر کے اندر، معاشرے کے اندر، اسلامی ملک میں رہتے ہوئے ہم اگر ان 5 چیزوں کا خیال کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔